کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ صرف 30 روپے جیسے معمولی پیسے کی وجہ سے ایک پورا خاندان اجڑ سکتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ دو بھائی جو اپنے والدین کا سہارا تھے لمحوں میں سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں گے؟ یہ کہانی ہے لاہور کی اور انا کی جنگ نے دو معصوم زندگیاں چھین لی۔ لاہور کی ایک شام، دو بھائی جن میں ایک کا نام راشد اور ایک کا نام واجد تھا، جن کی دودھ کی دکان تھی، روز کی طرح دن بھر محنت کے بعد دکان بند کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک کیلے کا ٹھیلا لگا تھا، وہ اس ٹھیلے سے کیلے خریدنے لگے۔ ریڑھی والے نے ایک درجن کیلوں کی قیمت 130 روپے بتائی۔ دونوں بھائیوں کے پاس 100 روپے کا نوٹ تھا اور باقی بڑی کرنسی یعنی 5000 کے نوٹ تھے۔ انہوں نے کہا، یار ہمارے پاس 100 کا کھلا ہے، باقی صرف 5,000 کے نوٹ ہیں، 100 روپے کے کیلے دے دے، باقی 30 روپے ہم بعد میں دے دیں گے۔ لیکن وہ بات جو ایک عام سا لین دین تھی اچانک انا کا مسئلہ بن گئی۔ بات بڑھ گئی اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ کیلے والے نے اپنے دوستوں کو فون کیا۔ وہ دوست جو پاس ہی گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے تھے، بیٹ اور وکٹیں ہاتھ میں لے کر فوراً وہاں پہنچ گئے اور پھر شروع ہوا ایسا تشدد۔ وہ پھر بغیر سوچے سمجھے، بغیر حقیقت جانے، وہ سب مظلوم بھائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے دو بھائیوں کی سانسیں ہمیشہ کے لیے چھین لی۔ بازار میں لوگ کھڑے تماشا دیکھتے رہے، کوئی آگے بڑھ کر روک نہ سکا، کوئی آواز اٹھانے کی ہمت نہ کر سکا۔ ڈنڈے برستے رہے، چیخیں گونجتی رہیں، مگر مجمع خاموش رہا۔ ان لوگوں نے دونوں بھائیوں پر حملہ کر دیا، بلوں اور ڈنڈوں سے انہیں بے دردی سے مارا گیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ معاشرے کے لیے سوال ہے۔ کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ معمولی جھگڑوں پر جان لے لینا عام ہو گیا ہے؟ کیا غصہ اور انا انسانیت سے بڑھ گئی ہے؟ کیا ان دو بھائیوں کو انصاف ملے گا یا کیس بھی فائلوں میں دب کر رہ جائے گا؟ ایک باپ جس نے اپنے بیٹوں کے مستقبل کے خواب دیکھے تھے، اب ان کے قاتلوں کے خلاف عدالتوں کے در پر بھٹک رہا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اگر آج آواز نہ اٹھائی گئی تو کل کوئی اور بھائی، کوئی اور بیٹا، کوئی اور سہارا ہم سے چھین لیا جائے گا۔ یہ دو بھائی تو اب واپس نہیں آئیں گے، لیکن ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم دیکھ کر خاموش رہنا بھی جرم ہے۔ تماشائی مت بنو، مظلوم کا ساتھ دو، ورنہ کل کوئی تماشائی تمہاری کہانی بھی دیکھ رہا ہوگا۔